السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم جس درس کو لے کر حاضر ہیں، غوث، قطب اور ابدال کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے کے بجائے فرض نمازوں کے بعد صلاۃ غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جو قبلہ رخ ہونے کے بجائے شمال کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی پڑھتے ہیں، حالانکہ پیر صاحب نے نہ یہ نماز خود پڑھی نہ ہی اپنے کتابوں میں، جیسے غنیۃ الطالبین ہے، فتوح الغیب ہے، اس میں کہیں بھی آپ نے ذکر نہیں کیا۔ پھر اللہ جانے ان لوگوں نے کہاں سے صلاۃ غوثیہ، صلاۃ رجبیہ کی بنیاد ڈالی۔ اگر آج پیر صاحب اس دنیا میں تشریف فرما ہوتے نا تو ان پر خوش ہونے کے بجائے ان کے اس بدعت پر سخت ناراض ہو جاتے۔ ان بدعتی اعمال کو پھیلانے کے لیے اپنی مسجدوں اور مدارس کے نام بھی غوثیہ اور جیلانیہ رکھتے ہیں دوستو، اور مسجدوں کے سامنے بڑے بڑے حروفوں میں یا غوث اعظم، یا غوث الثقلین، یا غوث پاک وغیرہ وغیرہ لکھتے رہتے ہیں۔ غوث کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ ان لوگوں نے عوام میں یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں ہر وقت 313 اشخاص ایسے رہتے ہیں جو نجبا کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، پھر ان میں سے 70 کو نقبا کہا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے 40 ابدال کے درجے کو پہنچتے ہیں، ان میں سے 7 کو قطب کا درجہ دیا جاتا ہے، ان میں سے 4 اوتار کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک غوث کا اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے، وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے۔ جب اہل زمین پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، یا رزق میں تنگی ہوتی ہے، یا کسی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ ان 313 کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ یہ ان فریادوں اور حاجتوں کو اپنے میں سے منتخب شدہ 70 نقبا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ 70 ان حاجات کو اپنے سے بلند مرتبہ 40 ابدال کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ 40 اپنے سے 7 منتخب قطبوں کی خدمت میں لے جا کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ 7 اپنے سے بلند مرتبہ 4 اشخاص کی جنہیں اوتار کہا جاتا ہے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر یہ چاروں اپنے سے منتخب ہستی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس کا نام غوث ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اور تمام دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے۔ ایک بیک وقت 2 غوث نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس غوث کا علم اللہ کے علم کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کم نہیں ہوتی ہے۔ سامعین، ہم ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کفر و شرک کا عقیدہ رکھنے والے سمجھتے ہیں، مگر جو لوگ ایسا فاسد عقیدہ رکھتے ہیں وہ اسے بزرگان دین کی تعظیم سمجھتے ہیں، اور ایسا عقیدہ نہ رکھنے والے کو بزرگان دین کا گستاخ سمجھتے ہیں، بے ادب سمجھتے ہیں، اور بزرگان دین کا منکر سمجھتے ہیں، اور ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا تو دور، ان سے مصافحہ کرنا بھی ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں۔ اب اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ اور حدیث نبوی کی طرف رخ کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم تمام مسلمانوں کی متفقہ کتاب ہے، اس سے کوئی منہ موڑ نہیں سکتا ہے۔ آئیے شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے آخر سورۃ الناس تک پورے قرآن کا ایک ایک حرف اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک پیج کو نکال کر دیکھیں، اس میں غوث، قطب اور ابدال کو تلاش کریں۔ آپ کتنا بھی ڈھونڈیں پھر بھی ان لوگوں کہیں عطا پتہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ غوث آپ کو ملے گا، نہ قطب آپ کو ملے گا، نہ ابدال آپ کو ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے
اپنی برگزیدہ ہستیوں انبیاء کرام رسولوں کا جا بجا تذکرہ کیا، بلکہ بعض کے نام بھی بار بار ذکر کیے۔ اگر اس دنیا میں غوث ہوتے، قطب ہوتے، ابدال ہوتے تو قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر ضرور ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ کسی مقام پر نبی کو اللہ نے قطب الاقطاب نہیں کہا، غوث الاقطاب سے نہیں پکارا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے، واضح دلیل ہے کہ غوث، قطب اور ابدال سب اپنی طرف سے گھڑے ہوئے من گھڑت نام ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ غوث، قطب وغیرہ کا عقیدہ رکھنا مشرکین مکہ کے شرک عقائد سے کم نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں اور آپ کے اقوال پر غور کریں، آپ کے اعمال پر غور کریں اور قابل تحسین کردار پر ایک گہری نظر ڈالیں، اور پھر بتائیں کہ آپ کو صحابہ کرام نے کیا کبھی غوث کہا؟ آپ نے خود اپنے غوث ہونے کا کیا اقرار کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کو غوث کہا؟ کسی کے نہ کہنے سے بھی اگر آپ غوث ہوتے تو آپ اپنی زبان سے کیا آپ نے کبھی دعویٰ کیا؟ کیا آپ نے کبھی اقرار کیا؟ جیسے خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لا نبی بعدی کہا تھا، اسی طرح یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ میں غوث ہوں۔ جب اللہ نے آپ کو غوث نہیں کہا، نہ خود آپ نے غوث کہا، نہ صحابہ نے آپ کو غوث کہا، اس کا مطلب آپ غوث نہیں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غوث نہیں تھے تو امتی کیسے غوث ہو سکتے ہیں دوست؟ یا کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا نبی بتا دیے ہوتے کہ میری امت میں غوث آنے والا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں بتایا۔ دوستو آؤ دیکھو، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ ابو داؤد ہے، یہ نسائی ابن ماجہ ہے، یہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کو کھول کر ان میں سے کوئی ایسی حدیث بتلاؤ جو تمہارے اس دعوے کو ثابت کر سکے، جس سے ثابت ہو کہ اس دنیا میں غوث ہر وقت موجود رہتا ہے، اپنے قطبوں کی سفارش سے لوگوں کی حاجت روائی، مشکل کشائی پورا کرتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کسی صحیح حدیث سے اپنے دھوکے کو مدلل ہرگز ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسن غوث اول تھے، پھر یہ غوث کا سلسلہ ان کے اولاد میں جاری رہا، لیکن قرآن کریم میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے دوستو۔ اسی طرح حدیث نبوی میں بھی اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل مذکور ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا غوث ہے یا غوث ہوگا یا اس کی نسل میں سے غوث کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ نے کہیں نہیں بتایا۔ پھر آپ کے صحابہ کرام اجمعین نے بھی ان کو کبھی غوث اعظم نہیں کہا، بلکہ آپ خلیفہ ہوئے تو ان کو یا امیر المؤمنین کہہ کر پکارا، اور نہ انہوں نے خود غوث ہونے کا دعویٰ کیا۔ اول تو غوث کا وجود قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت نہیں ہوتا۔ امام المحققین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے غوث، قطب اور ابدال کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا ہے۔ الغرض غوث، قطب اور ابدال کا عقیدہ رکھنا، یہ سمجھنا کہ وہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، بیماری کو دور کرتے ہیں، تکالیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر کوئی رہتا ہے بندہ تو اس کی نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کی بات کام آ سکتی ہے۔ اس لیے ان عقائد سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، قطب، ابدال، غوث کا شریعت مطہرہ میں کوئی وجود نہیں ہے، اس عقیدے سے توبہ کرنا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔